کے بارے میں لکھا، ہاتھ جسم کو ٹھاگا نہیں کر دیا، موجب سماحت پہ لاکھوں سلام، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، آقا کے شکم شریف کے بارے میں لکھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، آقا کے حرم شریف کے بارے میں لکھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، آقا کے روزے انور کے بارے میں لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، قلم اٹھا اعلیٰ حضرت کا، آقا کی ملکیت کے بارے میں لکھا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے، جہان لیے تمہارے دیے، یہ اکرم یا تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بھبن، بھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، او یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباں تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، جشن دستار بندی امام احمد رضا کانفرنس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آئیے حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرات یوں تو سرکار آئے تو کل جہان کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت کو پورے کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ احسان صرف مومنوں کو ہی کیوں جتلایا کہ اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا؟ تو حضرات ذہن پہ ذرا زور دے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سرکار آئے تو کل جہان کے لیے ہیں، لیکن قرب خاص یہ صرف مومنوں کے لیے ہیں۔ اب جو مومن ہے وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ آقا ہم میں جلوہ گر ہیں، وہ آقا ہمارے پاس ہیں، وہ بظاہر تو مدینے میں رہتے ہیں لیکن بباطن ہر مومن کے سینے میں رہتے ہیں۔ وہ شاعر نے مومنوں کے اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا ہے کہ سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور حاضر و نازل ہے تو ہمیں دکھاؤ، تو یاد رکھو انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی جو ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل تدرون من اجود جودن، کیا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، فقالوا واللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اجود جودن ثم انا اجود من بنی آدم، کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ ہی کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جن کے فیضان سے ساری دنیا آج فیضیاب ہو رہی ہے، مومنوں کو ایمان ملا ہے تو نبی کے در سے ملا ہے،
قاریوں کو قرآن ملا تو نبی کے در سے ملا ہے، عارفوں کو عرفان ملا ہے تو نبی کے در سے ملا ہے، اماموں کو امامت ملی تو صدقہ مدینے والے کا، قطبوں کو قطبیت ملی تو صدقہ مدینے والے کا، شہیدوں کو شہادت ملی صدقہ مدینے والے کا، ابو بکر کو صداقت ملی صدقہ مدینے والے کا، عمر فاروق اعظم کو عدالت ملی صدقہ مدینے والے کا، عثمان غنی کو سخاوت ملی صدقہ مدینے والے کا، مولا علی کو شجاعت ملی صدقہ مدینے والے کا، نبیوں کو نبوت ملی صدقہ مدینے والے کا، رسولوں کو رسالت ملی صدقہ مدینے والے کا۔ واہ واہ نبی تیری شان پر قربان جاؤں، تو نے آدمی کو انسان کر دیا، انسان کو مسلمان کر دیا، مسلمان کو سلمان کر دیا، صاحب ایمان کو کل ایمان کر دیا، صبر کو ہجرت کر دیا، صداقت کو شہادت کر دیا، موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، ایمان کو عادت کر دیا، عادت کو عبادت کر دیا، چرواہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو معراج کر دیا، بے زر کو ابو زر کر دیا، ابو بکر کو صدیق کر دیا، عمر کو فاروق کر دیا، عثمان کو غنی کر دیا، علی کو حیدر کر دیا۔ تیرے نور نے تو کل کائنات کو منور کر دیا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ حضرات محترم، معزز سامعین اکرام، حضرات یوں تو اس دنیا کے اندر کئی فرقے آئے ہیں۔ اس میں چند سال پہلے اسماعیل دہلوی آیا، کہہ کر چلا گیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابو بکر صدیق مر کر مٹی میں مل گئے، عمر فاروق اعظم مر کر مٹی میں مل گئے، عثمان غنی مر کر مٹی میں مل گئے، حیدر کرار مر کر مٹی میں مل گئے، اشرف علی تھانوی آیا، کہہ کر چلا گیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، عمر فاروق اعظم مر کر مٹی میں مل گئے، حیدر کرار مر کر مٹی میں مل گئے۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہاں زندہ، مصطفیٰ مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ، ابو بکر صدیق وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، عمر فاروق اعظم وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، حیدر کرار وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، غوث پاک بغداد میں زندہ، ہم یہاں زندہ، خواجہ اجمیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ، وقت کا مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی میں زندہ۔ اب جب زندگی کی بات آ گئی تو ایک واقعہ سناتا ہوا چلتا ہوں کہ ایک عاشق چلا، بریلی سے چلا، سوئے طیبہ چلا، جالی پکڑ پر چل گیا، یا رسول اللہ چلمن ہٹا دو، پردہ سرکا دو۔ ایک دن گزر جاتا ہے، چلمن ہٹا نہیں، پردہ سرکا نہیں، دوسرا دن گزر جاتا ہے، چلمن ہٹا نہیں، پردہ سرکا نہیں، تیسرے دن اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدہ ہزار پھرتے ہیں، اتنا سننا تھا، چلمن ہٹا، پردہ سرکا، چہرہ بے نقاب ہوا۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر جمال مصطفیٰ پر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔